المودۃ فی القربى لیکن میں تفسیر پر لگا تفسیر جلامی ادا مصنف پتہ کون ہے؟ پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی و حسینی. لوگوں نے صوفیاء کو علم نہیں ہوندا پہ کو صوفی ہے نا جنہیں پوری تفسیری قرآن دے وچ ہے ایسا صوفی ہے کہ ہر مہینے انہیں 11ویں میں دوائی دی ہے. کتاب دا نام ہے تفسیر جلالی جلد دا نمبر 4 صفحے دا نمبر 482. پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر لفظ کل دا مخاطب ذکر کرتے ہو فرماتے ہیں یا اکرم الرسل. اللہ فرمایا قل ایا اکرم الرسل کی مطلب اور رسولہ دے تاجدار برم منہ دے کھولے حبیبہ دے سردار جرم منہ دے کھولے نبیاں دے تاجدار جراغی نشاط دے فرماؤ یا اللہ کی فرماؤ فرمایا اللہ اسألکم علیہ اجرن میں توڑے کو لو کسی چیز دا سوال نہیں کردا میں توڑے کو لو کچھ منگدا نہیں پیران پیر تفسیر جلانی دی اندر فرماندے ہیں لم مطلب بجانی دنیا نبی فرمایا میں توڑے کو دنیا نہیں پہ منگدا کیونکہ دنیا میں منگل نہیں آیا دنیا میں فنڈر آیا میں دنیا منگل نہیں آیا. دنیا کی مذمت قرآن نے بیان کی تھی. اللہ فرمایا کل متاع دنیا قلیل دنیا کا مال تھوڑا ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو فرمایا دنیا کھیل تماشا. اللہ نے قرآن نے اندر دنیا کی مذمت بیان کی تھی ہے. پیران پیر فرماندے نے نبی نے دنیا نہیں منگے الا المودۃ فی القربى. ان پھر سمجھ لے کہ دنیا نہیں منگی پھر دین منگیا ہے. کی منگیا بولو بولو کی منگیا دین منگیا. لما نزلت هذه الآیات جب اے آیت نازل ہوئی فقیل یا رسول اللہ ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتک آج قریبیاں نے نال اللہ نے پیار دا حکم دیتا ہے ایک کون نے میرے نبی نے فرمایا قال علی و فاطمہ و بناہما. چوتھے جو حسین پیار دا اللہ نے حکم دیا. انہاں نے کی کرنا بولو پیار. میں پہلے عرض کی نا نبی نے دنیا نہیں منگی. بولو نبی نے دنیا نہیں منگی. اینا مطلب ہوا علی بھی دین ہے. سامنے جا کر رکھی جے چھکے نہ چھوڑ جاتا پھر رکھتے ہیں. ایدہ مطلب ہویا علی بھی دین ہے فاطمہ بھی دین ہے حسن بھی دین ہے. اگری گل تو بولنی ہے حسین بھی پھر بول دئی چشتیاں دا شہنشاہ
خواجہ خواجگاں قبلہ چشتیاں مرکز عاشقاں سیدی و مرشد خواجہ معین الدین چشتی احمد نے بول کے اندر دین است حسین دین است حسین دین پناہ سنی نام بولے گئی قسمت میں قرآن پڑھ کے پہ دسنا دین است حسین دین پناہ بولو دین است حسین دین پناہ حضور جمعہ دن پہ خطبہ امام حسن تے امام حسین سرخ لباس پا کے بچپن کا زمانہ تے آ رہے ہیں تے چھوٹے بچے تے بچہ ٹوٹنے تے ڈگ پیندا ہے یہ دونوں شہزادیاں دا نا کچھ اس طریقے کا بنیا میرے نبی نے خطبہ چھڑیا ممبر چھڑیا تے حضور گئے تے دونوں بچے کو چپ کے لیا کے تے میرے نبی نے فرمایا صدق اللہ اللہ سچ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال دے اولاد فتنہ حضور فرمان لگے میں تمہاروں خطبہ پہ دینا سا حسن تے حسین آئے میں دیکھیا ڈگ دے پہلے خطبہ چھڑ کے نبی چک کے لیا عبادت موخر کر چھڑی ہے حسن تے حسین چک کے لیا کہ نبی دسے دین است حسین دین پناہ بولو دین است حسین دین پناہ بولو دین است حسین دین پناہ سنے دنوں اجے بھی سمجھ نہیں پہ ہوئے میرے نبی مسلح اتے آئے ہیں امام حسین آگئے سوار ہو گئے رابیاں دا تسبیح لمبی ہو گئی تسبیح لمبی ہو گئے لمبی ہو گئے کل تو پریاں کو سنیے جری میں پیا کرتا وہ بھی سنے حسین پشت دے تسبیح لمبی ہوتی جا رہی ہے انی یہی تسبیح پڑھی ہے میں ہو کر نہیں پیا کرتا پر سنت مقتدی لے دن دفعہ پڑھے امام لے سنت اپنی دفعہ پڑھے تاکہ کو بندہ پچھوں آیا تے رہ جائے پر نبی نے تین دفعہ نہیں پانچ دفعہ نہیں 70 تو کی خاصا کر کے میرے نبی نے عبادت نبی کر کے دسے دین است حسین دین پناہ چھڑو دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ میرے کریم نبی میرے رسول کریم نے اب موٹے آنے حضور نے شانیاں مبارک کے پیچھے پورا کلمہ طیبہ لکھا ہوگا یہ لکھا ہوگا پوری مور حضور نے اے موٹے آنے اے دونوں شانیاں کے درمیان مور لگی ہوئی سی پہلے نبیاں دی مور جڑی سندی سی نا انگوٹھی کی صورت ہی سندی سی وہ ایک نبی نے اپنی انگوٹھی لا کے دوسرے کو دینی تے پتہ چلنا ہم نبوت اینا ہوا ان انگوٹھی لا کے تیسرے کو دینی پتہ چلنا نبی یہ میرے نبی نے ایک رکھیے تاکہ نہ کسی کو مل سکے سبحان اللہ تے نہ ہی کوئی کہہ سکے کہ میں نبی ہوں انہوں جرا آخر میں نبی ہوں تو بڑا لامتی کوئی نہیں سمجھے حضور دے کہتے ہیں میری گل میں کر لگانا ہو سنو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
کلمے کا ایک ہے، قرآن کی آیت کا ایک جز ہے، محمد رسول اللہ، یہ بھی کیجئے قرآن کی آیت کا ایک جز ہے، ایک لکر ہے، تے حسین پاک میرے نبی کے موڑے ہو سبحان اللہ اللہ، تو انہوں نے فضیلت کی سمجھے ہو بھائی لو میں حدیث پڑھا، آج کل ایک بھی رواج ہے کہ لوگ نا حدیث پڑھ لیندے ہیں راوی نہیں دستے، یہ بھی ایک بڑی بڑی کمینگی ہے کہ حدیث پڑھنا پر راوی نہیں دستے، جدو کتے جتنے بھی کوئی ذکر پاک سنن کا موقع ملے نا، ذکر اہل بیت سنن لگو تو مولوی نے پوچھے کرو بھائی دس کے صحیح حدیث پاک کا راوی کون ہے، تے ذکر صحابہ سنن لگو تو پھر بھی دس پوچھے کرو بھائی دس کے حدیث پاک کا راوی کون ہے، آج جنہیں بندے ذکر اہل بیت کرتے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے نال گل کرنا، جے بندے روایت کے نال راوی پڑھنا شروع کر چھڈنا، مجلساں انہاں دی عورت تے عقیدہ سنیاں دا ہوئے، جے بندے انج کرن لگ پے اجری حدیث پاک میں پڑھن لگا نا، راوی نے حضرت ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في طريق المدينة وهو حامل الحسين حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک میں راوی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں مدینے دی گلی میرے نبی ٹردے پہ جاتے ہیں، پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے، عثمان بن عفان نے، مولا علی مرتضیٰ نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے مدینے دی گلی میں اپنے کریم نبی نو بیٹھیا، میرے نبی نے حسین نو کندھیاں تے چکیا ہوا ہے، میرے نبی نے کدھر چکیا، حسین نے کندھیاں تے میرے نبی نے چکیا، اچھا جدو نانا دوترے نو چکے نا تے منظر پتہ کی بنتا ہوتا ہے، اینج شانیاں تے چکے جاتے تے جتنے نانے دے ہوندا نا سینہ اوتھے نواسے نے، اوتھے دوترے دے پیر ہوندے ہیں، میرے نبی نے حسین پاک نو چکیا ہوا ہے، تے نبی نے کندھیاں تے چکیا ہے، حسین پاک دے قدم نانے دے سینے تے پہ لگ دے نے، اے فی طریق المدینہ، ابو ہریرہ نے میرے نبی دے قدم نے مدینہ یوتے، میرے نبی دے قدم نے مدینہ یوتے، سنی سمجھ لے نبی دے قدم مدینہ یوتے، حسین دے قدم نانے دے سینے یوتے، ایک سینے تے میرے نبی نے قدم حضور چکے ہوئے امام پاک نے، اچھا جدو بچے کو چکو نا تے جنہیں چکیا ہوئے نا وہ بچے نے پیر پھڑ لگا انجی ہے نا تاکہ ڈولے نا ڈگے نا، تے جرا بچہ بیٹھا ہوگا نا شانے آلے ہوتے موڑے آلے ہوتے وہ کو سر پھڑ لگا، پاک پائی ہوئے وہ پھڑ لگا، انجی کر لیں حسین پاک نے میرے نبی نے کندھیاں ہوتے، میرے نبی نے حسین دے قدم پھڑے نے، حسین نے نانے کی دستار پھری ہے، اللہ کرے سنی جملہ سمجھ آئے، میرے نبی نے حسین دے قدم پھڑے ہیں، حسین پاک نے نانے کی دستار پھری ہے، لوگوں نے پتہ نہیں علی اصغر گیا حسین ڈولیا نہیں ہے، علی اکبر گیا حسین ڈولیا نہیں ہے، اور محمد گئے حسین ڈولیا نہیں ہے، سکینہ بچ
ذرا پیر میرے علی شاہ صاحب نے جواب دیتا ختم نبوت ہوتے جواب بھی بڑا کامل ہے. سید میر علی فرماتے رہے ہیں باقی جنہیں بھی رنگ نے نا انہوں جرا مرضی رنگ چراؤ چڑھ جاتا ہے پر کالا رنگ ہوئے انہوں ہور کوئی رنگ نہیں چڑھتا. کالا رنگ ہوئے جنہوں ہور کوئی رنگ ہے. میرے نبی نے اکثر کالی دستار رکھی ہے. نبی نے دسے اس رنگ تے اور کوئی رنگ چڑھ ہی نہیں سکتا. یہ آخری ہون دی دلیل ایک یہ بولو تے نالے جنہاں دا اپنا نبی کی ایڈا سونا ہوئے ان کی ضرورت ہے کسی کانے نبی بنا. سمجھا رہے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں. قرآن نے آخیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اکمہ بھی انے نواندے تے اعما بھی انے نواندے. اعما اس انے نواندے نے جن کی اکھ ہوئے پر وچ بینائی نہ ہوئے ڈیلا ہوئے بینائی نہ ہوئے. اکمہ وہ نواندے نے جن کا سیر کو ڈیلا ہی نہ ہوئے. پیغمبر فرماندے نے کوئی اونجدہ لے آؤ کہ جن کا ڈیلا ہی نہیں. میں ساڑھے کا بھی دماغا او دیا تالے نال اس ڈیلے چے پنائی بھی دماغا. پتہ نہیں بندے کی میں جو بڑا سمجھائیں گے جیرا نبی اپنے لاغے بہنا لیا رو انیاں نے رہن دا نبی اپنے انہ کی میں ہو سکتا ہے. جیتا ہے اپنا نبی ہوئے اڈا سونا. جیتا ہے اپنا نبی ہوئے اڈا سونا. او کانیاں کتھوں پوچھ دا جیتا اپنا ہی اڈا سونا. اکثر کے رنگ دا امام بندے رہے ہیں لیکن صاحبو جتن مار کے کربلا پیش آیا نا اپنی کتاباں میں دیگر احباب کی کتاباں میں اس چیز کی گواہ ہیں. میدان کربلا کے اندر کالے رنگ کا جھنڈا نہیں گیا. کربلا کے میدان کے اندر جھنڈا گیا سفید رنگ. ادھر کالے رنگ کا جھنڈا نہیں گیا میدان کربلا. کربلا کے میدان جہاں غازی عباس نے جنگا چھوٹے ہوا ہے اس جنگے کا رنگ سی سفید. محبت آنے پیسے یہ ہے نا کہ بندے ہم کالا جنڈا میں بلکہ کیا نام ہے بولو سفید. میں بڑی ذمہ داری نہ گل کر رہے گل غلط ہوئے چوک نے گھرار کے کونے مارتے فقیر اپنے جملے میں ذمہ دار ہے. کالے رنگ کا جھنڈا میرے نبی نے صرف ایک کوئی جنگ کی استعمال کیا تھا وہ اسی بدر نہیں جانا صرف بدر کے موقع تھا. ادھر بھی میرے مصطفیٰ این چادر تلاش کر لگے تو حضور کو اور کوئی چادر نہ ملے. باقی میرے نبی سفید جنڈا بیچتے رہے ہیں. ایک موقع کے مدار جنوب وابر علامہ عبداللہ حدیث سے نبی نے کالے رنگ کی چادر استعمال کی تھی لیکن وہ چادر آئی کہ سن ذرا سنی ہوئے کلیجہ پھٹ جائے گا اگر سن کے. میرے نبی نے نظر دوائی سفید رنگ کا جھنڈا نظر نہیں آیا. ایک کالے رنگ کی چادر نظر آئی ہے وہ چادر ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ مزکیہ مدرسہ معلمہ عائشہ تو صدیقہ دی چادر عائشہ تو صدیقہ رنگ کے راسی کالے رنگ
چادر میرے نبی نے لئی ہے، اس چادر دا میرے نبی نے جھنڈا بنایا ہے، سنو اس چادر دا میرے نبی نے جھنڈا بنایا ہے، صحابہ جھنڈا لے کے پھر بدر دے موقع والا کہنے میں سجنانو ایک دعوت فکر ضرور دوانگا، یا عائشہ تو صدیقہ نو بھونکنا چھڑ لے وہ، یا کالے رنگ دی چادر استعمال کرنا چھڑ لے وہ، پردہ عائشہ تیری پاک دامنے تو صدقے جانا، لوگ تینوں لکھ بڑی چور رسی کے ہیں، پر اللہ تیری چادر تطہیر ہے، آج بھی تیرے دشمنوں نے ہاتھوں اٹھا کے رکھی بڑی ہے۔ اسے ایک دا بغض بھی تیرے دل وچ نہ ہوئے۔ حضرت امام حسن پاک نے 5 حج کیتے، امام حسین پاک نے بھی 5 حج کیتے۔ ایک دفعہ پیدل حج کرنا سے گئے تے پرانے زمانے تے مائیاں دا دستور ہے سی کہ مائیاں پار پہلے ہوندی ہیں سر تے راہ جاندے مسافر کو پانی پلانی آ رہے ہیں۔ جدن امام حسن تے امام حسین حج کرنا سے آئے نا تے مائی دی نظر پہ گئے۔ حضرت بڑے عباس آتے بلکہ مولا علی کو امام دے مزید اس حدیث پاک کی روایت کی تھی، حضرت علی فرماتے تھے تو امام حسن تے امام حسین دو میں آتے رہتے نا کہ چہرہ دیکھ کے تو صحابہ ہیں کہ دن لگ رہے نہیں رسول اللہ آ گئے، ایک سر تو لے کے سینے تک، ایک سینے تو لے کے تو پیرا تک نانے دے مشابہ۔ جدن دو میں شہزادے حج لے گئے نے مائی نے نہ دیکھا تو راہ جانے مسافروں سے پہلے پانی پلانے سے تے امام حسن کے مائی نال سلام لے کے فرمان لگے اماں جی سانوں میں پانی چاہیے ہے۔ مائی نے چہرہ دیکھا کہنے لگے پتر کل نہیں ہوئے یا کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا اماں میرا بھائی ہے حسین دا نام ہے۔ فرمایا پتر آئے انہوں بھی لیا، امام حسن گئے امام حسین لے کے آئے۔ مائی نے چہرہ دیکھا دیکھ آنکھ لگی مینوں تینج لگدا جی میں مصطفیٰ دی تصویر ہو۔ پترو پانی کی ہے اگر تو آٹا دل کرے میں جگر پیش کر دیا، کدی غریباں دے گھر بھی قدم رکھے جے کہ کوئی نہیں۔ آنکھ لگے اماں کی چاہنی ہے، مائی آنکھ لگی میں سارے آنوں پانی پلانی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں گھر جاواں بکری دا دودھ چوک دودھ تانوں پلاواں کیونکہ تسی عام نہیں ہو۔ نکا بڑے نوں ویکھنا شروع ہو گیا، بڑا نکے نوں ویکھنا شروع ہو گیا، ایک دوسرے نوں کہنے لگے بھائی جان نانے دے اخلاق وچ بے گی سے نانے نے کبھی کسے دا دل نہیں سی توڑیا۔ نانا جی کبھی کسے دا دل نہیں سی توڑیا، میرے نانا مجھے کوئی غریب دعوت دیتا رہا ہے نانا یودی دعوت نو قبول کر لیندے رہے۔ ماں اور دو شہزادوں لے کے گئے نا گھر تے میں نے تو چوڑا تے دو بچے کو پلایا تے بیان کو بعد جب امام حسن تے امام حسین جان لگے
تے آپ کہنے لگے مائی جی ساڈا مسکن ہے مدینہ شریف، اسی مدینے تے رہن والے ہیں، تے کدی بھولی چھٹی مدینے آئے نا تے ایک باری آ رہی ساڈے وال آج جڑا دودھ پلائے نا یہ مل پی جائے گا اللہ دی کرنی۔ کچھ سالوں تو بعد نا مائی تے قحط سالی پی گئی تے بیچاری کول کچھ نہ رہا تے دل وچ خیال آیا کیوں نہ ہوئے میں مدینے کیوں جاواں۔ مائی آ گئی مدینے، مہربانی کری سنی ذرا، مائی آ گئی مدینے، مدینے دے بازار دے اندر مائی کھلوتی ہے۔ امام حسن نے مائی ول ویکھیا تے پہچان گئے، اگے ہو کے اماں نال سلام لے کے آکھن لگے اماں ساڈے گھر آ جا، او سن اماں ساڈے گھر آ جا۔ مائی آکھن لگی جا تے جا میں تینوں پہچان دی نہیں ہاں۔ امام حسن فرمان لگے تہاڈا ایہو ہی رولا رہنا ہے، تساں پہچاننا کوئی نہیں، اسی پہچاننے اور رہنا کوئی نہیں۔ ساڈے نال پیار کرے اسی انہوں پہچان جانے ہیں۔ اماں جی تساں پہچاننا کوئی نہیں، اساں پہچاننا رہنا کوئی نہیں۔ اسی حج لے گئے ساما تو رستے چ ایک دفعہ پانی پلایا لوگوں پانی پہ پلانی سن سانو پلائے دودھ سانو دودھ پلانے نہیں ہیں تے ماں جی ہن تسی ساڈے کول آئے ہو کہ اسی انج تے نہیں نہ جانتے سلطان العارفین کمال کر چھڑے۔ آپ فرماتے ہیں علم پریا جوہر نہیں بندے جرے ہومن ذات کمی میں خوب پتن کدی سونا نہیں بندا پاویں جریے لب نگینے شوم بلو کدی داد نہیں مل دے پامیں ہومن لکھ خزینے بنا ادب نجات نہیں میرا کامل باہو پامیں مریے کچ مدینے مائی کر گئی تے امام پاک نے نا 1000 اشرفیاں دی تھیلی دے دی 1000 روپیہ دیتا تے نال کچھ بکریاں دتیاں تے دل وچ خیال آیا میں تے کلے نے دودھ نہیں سی پیتا دودھ تے میرے کو چھوٹے نہیں پیتا مائی نے فرمان لگی اماں نال دا بوا میرے ویر حسین دا ہے نال لے کے امام حسین کو لا گئے دروازے نو دستک دی دروازہ کھلیا حسین ابن علی نے مائی نو ویکھیا پہچان کے ہوئی ہے بھائی حسن نو پوچھیا تو کی دتا ہے حسن دسیا 1000 اشرفی حسین پاک نے بھی دیتی 1000 اشرفی پوچھیا بکریاں کنیاں دتیاں نے دسیا نہیں دیا حسین پاک نے بھی ہونیاں دتیاں دے کے فرمان لگے ماں ہن مکے جان لگے ایک گل یاد رکھ لیں جڑا محمد دے پتراں جے ایک واری احسان کر چھڑے اسی دنیا تے بھی بدلا دے چھڑے قیامت دے دن بھی دیوان دے ایتھے بھی بدلا دار نہیں اوتھے بھی بدلا دار آپ دوست احباب جتنے بھی بدن سجا کے بیٹھے ہو نا اے ایویں نہیں سجا کے بیٹھے کوئی پوچھے بھائی کیوں سجائیں گے ایک باری آنکھیں گے ضرور یہ دل بھی
کیسٹے آؤندے 100 کا گیرلا ہے ورنہ میری عادت ہے میں انہیں چلی سٹارٹ نہیں ہوا میں پہلے کار پورا کر کے پھر میں ذوق پورا کرنا ہوں لیکن ایتھے چونکہ میں جنوں بھی پرانا ہوں تے ایتھے کار پورا ہوندے ہی رہنا انشاءاللہ میں ذوق دی تے گل سنو تسی اردو بولنا جب بول کے تے سارے پسینہ نکل جائے مینوں قسم چکا لو میں 12 منٹ کا کار کرتا اس کو بتائیے تک نہیں کھانا تینج پہ بولنا تے تسی کھا پی کے آؤں تو بعد ہی گاں گاں پتہ نہیں پہ کرتے ہو مرو بات کھولو ذرا بول دو پتہ لگے باقی حسینی بیٹھے ہو ذرا یہ دل پہ حسین یہ جان پہ اللہ کرے جرا سنی پہ بولنا دعا سنو جرا نہیں بولتا یا اللہ مدینے دی گلی بکھا جرا نہیں بولتا میں کسی بول بھی طرح تمہیں بدوا نہیں دیتی یا اللہ جرا نہیں بولتا چودھری شجاعت علی زبان دے ساری گلی بول ہی نہ سکے یا میں کرتا رہی ان گلی آ گیا سنی میں تے دعا دیتی جرا نہیں بولتا یا اللہ مدینے دی گلی بکھا جرا بولتا مرن تو پہلے حسین ابن علی بکھا دل بھی حسین یہ جاوے حسین ہے الحمد اپنا تو الحمد اپنا تو ایمان حسین ہے بول رہا الحمد اپنا تو ایمان حسین ہے یہ رونق ہے مساجد میں یہ رونق ہے مساجد میں حسین کا صدقہ یہ منبر بھی حسین ہے آزم حسین ہے یہ منبر بھی حسین آزم جتن میرے حضرت سیدنا امام زین العابدین یزید کے دربار تے گئے نا تے جمعہ دا دن آیا تے یزید کہنے لگا اردو ہے کہنے لگا امام زین العابدین تسی جمعہ دا خطبہ دیو امام زین العابدین جمعہ دا خطبہ دینے لگے تے آپ نے جو خطبہ دیتا تے لوگ ساروں کتاب ہون لگ پہ جب یزید نے کیا نا کہ ماحول نبی دی آل کی طرف جا رہے ہیں تے چھتی چھتی موذن کو کہنے لگا اذان پر موذن اذان کرنا شروع ہوا انہوں نے کہا اللہ اکبر امام زین العابدین فرمانے کے سچ ہے انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ فرمایا بڑی بڑی گل پیا کرنا جب بول سکنا اشہد ان محمد رسول اللہ تے زین العابدین بول کے آنکھ لگے تینوں سنان دا صدقے ذرا چپ ہو جا مؤذن چپ ہویا میرے امام یزید نو ویکھ کے فرمان لگے یا یزیدو محمد جدی امجد کا سچی دسی سر نیزے تو بھی لا چھڑیا ہے تر کربلا دے میدان دے اندر سر نیزے دی نوک دے انہوں تیرے سامنے رکھیا ہے یزید سچی دسی اذان چ تیرے نانے دا ذکر ہے یا میرے نانے دا ذکر ہے یہ منبر بے حسین آزم بے کنز المعاد ایک حدیث پاک سنو اس کے بعد سلام کریے میرے نبی اپنے یاروں کے مجمع در بیٹھے تھے حضور فرمانے کے غلاموں الا اخبر بخبرت الناس جدا الا اخبركم بخبرت الناس جدا الا اخبركم بخبر الناس امما الا اخبركم بخبر
للناس امتا. میرے نبی فرمان لگے اگر تہاڈا ذوق ہوے تے اج انہاں دی گل نہ کراں جنہاں دا نانا بھی آل ہے, جنہاں دی نانی بھی آل ہے, جنہاں دا چاچا بھی آل ہے, جنہاں دی چاچی بھی آل ہے. اج انہاں دی گل نہ کراں جنہاں دا باپ بھی آل ہے, جنہاں دی ماں بھی آل ہے, جنہاں دا خالو بھی آل ہے, جنہاں دی خالہ بھی آل ہے. صحابہ لگے جی سونے کو میرے نبی فرمان لگے الحسن والحسین جدہما فی الجنت وجدتہما فی الجنت وعمہما فی الجنت وعمتہما فی الجنت وابوہما فی الجنت وامتہما فی الجنت وخالہما فی الجنت وخالاتہما فی الجنت وہما فی الجنت ومن احبہما فی الجنت. میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرا حسن ہوئے میرا حسین ہوئے جنہ دا نانا بھی جنتی ہے, جنہ دی نانی بھی جنتی ہے, جنہ دا چاچا بھی جنتی ہے, جنہ دی چاچی بھی جنتی ہے, جنہ دا باپ بھی جنتی ہے, جنہ دی ماں بھی جنتی ہے, جنہ دا خالو بھی جنتی ہے, جنہ دی خالہ بھی جنتی ہے, جرے آپے بھی جنتی میں ومن احبہما فی الجنت جرا اینانو منے اوی جنتی ہے. جرا اینانو منے اوی جنتی, جرا اینانو منے, جرا اینانو منے اوی جنتی, جرا اینانو منے اوی جنتی. لیکن صدیق دی محبت رکھ کے محبت رکھ کے پھر جلدی ہے. بزرگ فرمان نے تیرے بندے دی دعا نہیں نہ قبول ہوندی. کی کہہ کے بولا دعا قبول جس بندے دی دعا نہیں قبول ہوندی وہ اللہ دے حضور جدو دعا کرے تے امام حسن تے امام حسین دے وسیلے نال منگے. اللہ انہوں انہاں دونوں شہادیاں دے وسیلے دا صدقہ عطا فرمائے گا. انہاں دا ذکر تے ایڈا برکت آ بی بی پاک بطول دے لالاں دی کیا بات میرے لجپالاں دے, اور کیا بات میرے کیا بات میرے لج, ہاں کیا بات میرے لج, کیا بات میرے لج, دل کسے دا توڑ نہیں, دل کسے دا توڑ نہیں, در تو خالی مورد میں کی مثال دے ماں پہ مثال آدھی, کی مثال دے ماں پہ مثال آدھی, کی مثال دے ماں پہ, کی مثال دے ماں پہ مثال آدھی. کیا بات میرے لج, کیا بات میرے لج. مسجد نبی میں تشریف فرما تے ایک عورت آئی آن کے کہنے کہ یا رسول اللہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی. حضور نے جدوں مفروض نظر ماری تو سرکار پھر فرمایا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں.
انہوں نے جو یہ گل سنی کہ واپس چلی گئی تھی باہر امام حسین پاک پہ کھیل رہے سن. امام حسین پاک پہ کیا کہ میرے نانے کا دربار تھی وہ ایک ایک روندا ہوا ہے کہ ہستا باہر نکل رہا ہے. یہ ہستی ہے یہ روندی باہر پہ نکل رہی ہے. آپ اس کو پوچھنے کے ماں جی خیر تے رو رہی ہوں کہنا کہ میرے نانے کو لگی سا تو میں کیا سی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو دعا فرماؤ. انہوں نے تو یہ محفوظ جاتی مار کے تو دس ہے کہ تیری قسم سے اولاد ہی نہیں ہے. میں واپس آ گئی امام حسین پاک فرمانے کے میرے پھر جاؤ تو ہوں آ کہتے ہیں دوبارہ یہ جواب ملے تو پھر ہاتھ بن کے آ کہتے ہیں اولاد امید اطلین کی ہوگی جی نہیں سیٹے میں تو کرتی ہیں تو یہ ہوندی نا میرے چلین کی ہوگی کی مثال دے وہاں پہ اچھا وہ آئی نا جو بڑھ تمدینی آنے دی بار کیا جا رہے ہیں تو پھر اب کہتی تھی میرے نبی نے پھر فرمانے کو تیری قسم سے اولاد نہیں ہے. اکبر یہ کرنی والی نہیں آ رہا ہے یہ ہنڈی تو میں دے ہنڈی کیوں حضور فرمانے کو پہلے آئی ہے تو دے میں گھر میں یہی ہوں کے نہ سکھائی ہے کہنے کی بات نکلی ساتھ تو بڑا نکل شہزادہ کھیلتا پیا سی اس میری حالت میں کھتے میں دسیا مسکرا کے کریم فرما ہے نہیں کا گل بری ہنڈی کر گیا پتہ ہے اس میں بات بھی لگنا جو بھی لگنا بھائی داروں نہیں کرنا آبا. اچھا میری ایک اور گل ہے اہل بیت کی محبت یہ اصل ایمان ہے یہ تو بغیر گزارا نہیں یہ تو پکی گل. میرے نبی کی آل کی محبت تو بغیر کوئی بھی گزارا نہیں کیونکہ یہ جنت کے شہزادے نے یہ جنت کے وارث نے اللہ جنت یہاں کے صدقے چ لے رہے ہیں. لیکن ایک گل یاد رکھیا جائے یہاں کی محبت بھی گل پا کے رکھیا جائے سینے سے سجا کے رکھیا جائے تے اینا دے نال نال اینا دے آقا ابو بکر دا پیار بھی رکھیا جائے عمر پاک دا پیار بھی رکھیا جائے عثمان پاک کے مولا علی دا پیار بھی رکھیا جائے. سمجھ آئی جائے اینا دی عظمت و شان نو بھی اسی سلام کرنے ہیں پر جنہ پیچھے اینا نمازاں پڑھیاں نے اس ابو بکر صدیق دی عظمت نو بھی بھولنا اور لوگ اس عمر پاک دی عظمت نو بھی بھولنا اس عثمان پاک دی عظمت نو بھی بھولنا. جتنی نوجوان نسل آج یہ یاد کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جتنی دیر تک زندگی ہے نا اسی نبی دی زیارت دا دن بھی منانا اسی مصطفیٰ دی آل دا دن بھی منانا. ٹھیک ہو گیا بھائی وعدہ ہوگا نا پکا جی انشاءاللہ مصطفیٰ دی زیارت دا دن بھی منانا مصطفیٰ دی آل دا دن بھی کیے بھائی منانا صحیح ہے. آؤ پھر ایک باری آخری نعرہ ماریے تے گفتگو مکمل کریے. نہ رشتے ضروری نہ رشتے ضروری نہ یار ضروری دن حشر تے بخشش لئی سرکار ضرور پتھر دے گل پکی تے پیڑی ہوئے تو لوگ نے لوہے طریقے پتھر طریقے یہ لیکے پتھر دے یہ لیکے پتھر دے پانچ تن دی محبت لئی انہیں نیک امام دے کردار ضروری ضروری میں ساڑی یار کدورت نو ایمیں مارنا ٹکرا تو سجا بازو چوکے بولی رہا پنجام جمنا ہے پھر چار ضرور پنجام جمنا ہے پھر چار بولو پنجام جمنا ہے پھر چار ضرور. آج تین حدیث سنائی جاتی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسن علی منی
بچوں علی میرے بچوں ہے علی میرے بچوں ہے میں علی بچوں میں آنا سجنوں گل ڈنڈی نہیں مارنے 70,000 فیس لے کے مولوی کی فیس پوری ہے گل ادھوری ہے گل ادھی نہیں کرنے نہ قرآن نے وڈ پائی ہے نہ مصطفیٰ دے فرمان نے وڈ پائی ہے علی چمنی وَأَنَا مِنْ عَلَيْهِ میرے نبی فرمان نے علی میرے بچوں ہے میں علی بچوں اللہ دی عزت دی قسم حدیث پوری نہیں موج میں اوسط دی حدیث میں پڑھ کے سننا مصطفیٰ فرما دے رہے ابو بکر منی وَأَنَا مِنْ أَبِي بَكْرَ فرمایا ابو بکر میرے بچوں ہے میں ابو بکر چاہاں عمر منی وَأَنَا مِنْ عُمَرَ فرمایا عمر میرے بچوں ہے میں عمر چاہاں عثمان منی وَأَنَا مِنْ عثمان فرمایا عثمان میرے بچوں ہے میں عثمان چاہاں اگلی گل ہو رہی ہے علی منی وَأَنَا مِنْ علی میرے بچوں ہے میں علی بچوں الحسن منی وَأَنَا مِنَ الْحَسَنِ حسن میرے بچوں ہے میں حسن چوں العباس منی وَأَنَا مِنَ الْعباس عباس میرے بچوں ہے میں عباس چوں حدیث مکمل کر لگا بیٹھا لگا کہ وہ سمجھ آئیے الحسین منی الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ حسین میرے بچوں میں حسین چوں میرے نبی بن نہیں پائے جدو نبی بن نہیں پائے سنی تو کیوں کیا پڑھا ہے آپ بول کے کہنا جا پنجانو جب بننا ہے پھر چار سرو اور پنجانو جب بننا ہے پھر چار حدیث سنی جاتی ہے میرے نبی نے فرمایا مدینہ دلوئے میں والی چمکا ہوا میں علم در شہر یعنی دروازہ میں آنا سجنا کر عدی نہیں کرنے مطلب پورا کرنے کر عدی نہیں بیان کرنے مر جانا قبر جانا رسول اللہ کو دکھایا وہ حدیث پوری پر جدو مجھے نبی نہیں دیتے سنی سن کے حدیث سنے گا بولے گا میرے نبی فرمانے میں انا مدینہ العلم وابو بکر اساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلی بابها فرمایا میں علم دا شہر ابو بکر دی بنیاد عمر دیوار عثمان چھت علی دروازہ سیانے بندے بیٹھے بندے نے مکان بنانا ہوئے چار چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے بنیاد دیوار چھت دروازہ بنیاد نہ ہوئے مکان جناب والا دیوار نہ ہوئے مکان چھت نہ ہوئے مکان دروازہ نہ ہوئے مکان مکمل دیوار تین دی بنیاد ابو بکر دیوار عمر چھت عثمان دروازہ علی پنجان جمنا پھر چار سرو پنجان جمنا پھر چار سرو حدیث پری جمعی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے میں آنا سجنہ لاکھائی حدیث پر چھڑا ایک بری دے تو اگلی بھی پر میرے نبی فرمانے ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر تے عمر جنتی بزرگاں دے سردار نے حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے نبی اینا نبی ذکر
पंजाब जमना है फिर चार पंजाब जमना है फिर चार बोल चलो बोल चुके भी बोलना पंजाब जमना है फिर चार नहीं इश्क सदीक वलीदा ओदी जान ईमान दुखाले जरा दुश्मन उमर जदीदा ओदी जन्नत कदीना जासी जिन्हों नहीं प्यार समान कनीदा आजम ओ है वड्डा काज़िम जरा नहीं हबदार अली दा पंजाब जमना है फिर चार पंजाब जमना है फिर चार नौ मुहर में परसों 10 मुहर में मुसीबतों बाहर निकले गली महल्ले के कोई पूछे मौलाना फिजान के नाल मिलते जो जवान ने महफिल सजाए से मौलवी आया ते पैगाम किने का गया सुन्नी अपनी उन्होंने नस्ल में सिखा ले आपे की लड़ बाहर निकले जरा पूछे अकीदा की है आखियों ने जिक्रिया हरे प्यार सुन के आया एंड मौलवी ने इको गल सुन रही पंजाब जमना है फिर चार पंजाब जमना है फिर चार रसूल करीम ने मुंह दिखाना है कुछ खुदा का खौफ कर लो जिंदगी बस चंद सामत आए इना माल इकट्ठा करके कितने करना चाहिए साफ हो के रह जाना पीछे रसूल करीम ने मुंह दिखाओ दिखाओ ये हदीस है कोई नहीं पता लगा वजह पता की है असल जो लोगों को खतरा है उन्हें पता जितने बार छड़ी ना उधर बरतानिया का वीजा नहीं लगना तरतीब पर गल सुनानी शुरू कर छड़ी ना उधर ईरान के वीजे मुक जाए उधर बरतानिया नहीं जा सकता लेकिन जिन्हों का लंगर रसूल करीम के लंगर से चलता और मैं गुलामों में कोई डर नहीं सानू तो बुजुर्गी का ताज रखा गया सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है मर जाना पर अकीदे की 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए अल्लाह करीम मेरा पढ़ना आपका सुना कबूल मंजूर फरमाए अल्लाह करीम पानियां की तरफ सजाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए अल्लाह नबी दी याद और नबी दी असहाब की पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।